السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم باب اول کا سوال ہے انبیاء کی خصوصیات۔ انبیاء کی خصوصیات کیا ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ نبی کا لغوی معنی خبر دینے والا جو ہوتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور 1,24,000 انبیاء آئے۔ اب اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء میں یہ خوبیاں رکھیں، ان خوبیوں کو ہم بیان کریں گے۔ یہ لانگ کویسچن ہے، امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہر ہیڈنگ کو بیان کیا جائے گا، ہیڈنگ میں آیات کو بیان کیا جائے گا۔ اور یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر سوال میں کم از کم اگر آپ 8 یا 10 ہیڈنگ لکھتے ہیں اور ان میں سے 4 to 5 ہیڈنگ میں سے قرآن پاک کی آیات عربی میں لکھنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیات آپ عربی میں لکھیں گے تو آپ کو 8 میں سے 8 نمبر پورے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ عربی میں نہیں لکھیں گے تو ایگزامینر 1 یا 2 نمبر آپ کے کاٹ لے گا، اور یہاں پہ ایک نمبر کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے اور ایک نمبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی خصوصیات، سب سے پہلی ہے بشریت۔ بشریت کا مطلب ہوتا ہے انسان ہونا۔ جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی نبی آئے، نہ کوئی وہ جن تھا اور نہ کوئی فرشتہ تھا، سارے کے سارے انسان تھے اور انسانوں میں سے مرد تھے۔ کوئی عورت جو ہے پیغمبر نہیں، اور جتنے پیغمبر تھے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ انبیاء تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے اعتراض کا جواب ایسے دیا کہ اگر دنیا پہ رہنے والے فرشتے ہوتے، زندگی گزارنے والے فرشتے ہوتے، تو اللہ رب العزت فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتا، لیکن دنیا پہ بسنے والے رہنے والے انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں ہی انسانوں پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر ہے 109۔ ترجمہ ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ سارے مردوں میں سے تھے، اور کوئی جن یا فرشتہ نہیں تھا اور کوئی عورت نہیں تھی، اور سارے کے سارے فرشتے اور جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے پھر ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت وحی کرتا تھا۔ امین، انبیاء کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امین امانت دار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی ان کو پیغام دے دیا، جو بھی بات ان کو بتا دی، اور انہوں نے اسی طرح لوگوں تک پہنچا دی۔ اور یاد رکھیے گا یہ نبوت کا عہدہ جو ہے کسی کو عبادت کی وجہ سے یا ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کو چاہے اللہ رب العزت اپنا یہ فضل عطا کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ نبوت جو ہے کسی کو عبادت کی وجہ سے یا ریاضت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اور اسی کو عطا کرتا ہے۔ تبلیغ احکام الہی، اللہ رب العزت کے احکام کی تبلیغ کرنا، اللہ رب العزت کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ نے جتنے بھی پیغامات اپنے پیغمبر تک پہنچائے، اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سارے کے سارے پیغامات انہوں نے اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، چاہے تکالیف کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، اور طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے تمام پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ رب العزت نے اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کلام صرف وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔
اللہ رب العزت نے جو بھی پیغمبر بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور جو وحی کی جاتی ہے انہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہی بات لوگوں تک لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معصومیت، گناہوں سے پاک۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 سارے کے سارے گناہوں سے پاک تھے، کوئی ان کے اعمال اور ان کے افعال سارے کے سارے خواہشات سے اور شیطان کے دخل سے پاک تھے، کوئی بھی ان کا فعل، کوئی بھی عمل اپنی خواہش کے مطابق تھا، نہ شیطان کا اس میں دخل تھا، بلکہ سارے کے سارے وہ گناہوں سے پاک تھے، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، سورۃ الصاف آیت نمبر 47۔ ترجمہ ہے اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک تھے، سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور کوئی بھی شیطان کے پیچھے چلنے والا یا خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے ہے واجب اطاعت، پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ہر پیغمبر کی امت کی اطاعت، امت جو تھی اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنا اس پہ ضروری تھی، لازمی تھی۔ اور اب آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ ترجمہ ہے اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبروں کی اطاعت ضروری ہے، پیغمبروں کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی پیغمبر اس لیے نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیغمبر وہ سارے کے سارے وہ احکامات لے کر آئے جو اللہ کے تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ عملی نمونہ، پیغمبر کی زندگی جو ہے اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ ہوتی ہے، اور پوری کی پوری زندگی، ہر پیغمبر کی زندگی جو تھی اپنی امت کے لیے نمونہ تھی، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، سورۃ الحود آیت نمبر 88۔ ترجمہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر خود وہ کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ یعنی پیغمبر جو تھے سارے کے سارے یہ عملی نمونہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی طرح ہر پیغمبر انسان عبادات کرتا ہے اور معاملات طے کرتا ہے، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، سارے معاملات طے کرتا ہے، اور ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے جو عملی نمونہ ہوتا ہے وہ پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے۔ ہر قوم کے لیے نبی، اللہ رب العزت نے ہر قوم میں نبی بھیجا تاکہ اللہ رب العزت کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے جائیں، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 47۔ یہاں پہ آپ کو ایک شارٹ کویسچن واضح کر دوں، رسول اور نبی میں فرق، اور یہ شارٹ کویسچن امپورٹنٹ ہے۔ ہر جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے صاحب کتاب، صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب کتاب، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ رسول ایک وقت میں ایک ہوتا ہے اور رسول نبی ایک وقت میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ رسول کے پاس دو عہدے ہوتے ہیں، ایک رسول کا، ایک نبی کا۔ نبی کے پاس صرف ایک نبی ہی کا عہدہ ہوتا ہے۔ معجزات کے حامل جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے معجزات کے حامل تھے۔ جیسے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات کے ساتھ نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ید بیضاء، کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے باہر نکالتے تو سفید ہوتا، اور اسی طرح عصا
لاٹھی تھی اس کو زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم کرتے مردے کو، وہ زندہ ہو جاتا اور مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا، اور مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد آخر پہ آپ نے اس کا حاصل کلام لکھنا ہوگا 4 سے 5 لائنز کے درمیان، کہ حاصل کلام میں آپ نے کیا لکھنا ہوگا کہ پورے میں سے آپ نے کیا اخذ کیا، اور اسی طرح معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تھا سارے کے سارے انبیاء کی خصوصیات۔